السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کا بھائی ابو طلحہ ضحاک آپ سب کا میں استقبال کرتا ہوں۔ میں یہاں بارکس کے پاس مطعم المندی کے پاس آیا تھا اور ماشاءاللہ علماء حضرات سے میری ملاقات ہوئی، اور یہ شیخ میرے ساتھ شیخ فہیم سلفی صاحب موجود ہیں جو جامع سلفیہ کے ہیں، اور ہمارے ساتھ جو ہے شیخ جواد محمدی صاحب بھی موجود ہیں ماشاءاللہ۔ تو میں جو ہے اس موقع کو غنیمت جانتے ہوئے، اور خاص طور پہ ہمارے فیس بک وغیرہ پہ جو کافی مسئلے اور مدعے چل رہے ہیں آج کل، جس پہ لوگ بحثم بحثیاں کر رہے ہیں اور ایک موقف کو لے کے اسی کو ٹھونسنے کی کوشش کرتے ہیں لوگوں کے اوپر، تو میں شیخ فہیم سلفی صاحب سے میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ شیخ بتائیے کہ یہ جو لڑکے ہمارے بحثم بحثیاں جو کر رہے ہیں آج کل فیس بکوں پر، واٹس ایپوں پہ، تو اس کے بارے میں تھوڑا سا ہم نصیحت کریں۔ سب سے پہلے آپ مجھے نصیحت کریے اور اللہ سے دعا کریے کہ اللہ مجھے عمل کی توفیق دے، اور دوسروں کو بھی جو ہے آپ نصیحت کریے اس تعلق سے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ تمام حضرات آپ بخیر ہوں گے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو اپنے دین کے کام کے لیے بنائے اور اس پر ثابت قدمی عطا فرمائے۔ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ ہمارا دین وہ دین ہے جس کے اندر علم اور عمل دونوں لازمی چیز ہیں، اور علم ہے خالی عمل نہیں ہے، تو جو ہم روزانہ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین جو اللہ سے دعا کرتے ہیں اس کو سامنے رکھنا چاہیے۔ ان دونوں قوموں سے ہم نہ ہوں اللہ سے دعا کرتے ہیں، بلکہ کن میں سے ہوں؟ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، جن پر انعام ہوا، انعام ان پر ہوا جنہوں نے علم سیکھا اور عمل کیا۔ تو پہلی منزل چونکہ علم کے سیکھنے کی آتی ہے، اور علم یہ تعلم ہے اور تعلیم ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں بہترین وہ ہے جو قرآن کو سیکھے اور سکھلائے۔ تو یہ حدیث کے اندر ہمیں خود معلوم ہوتا ہے کہ سیکھے اور سکھلائے۔ پہلے بات جملے میں ہوا کہ سیکھے، دوسرے میں ہوا سکھلانا، تو گویا کہ پہلے طالب علم ہے پھر استاد ہے، اور بغیر استاد کے دنیا کے اندر جتنے فنون ہیں، جتنے علوم ہیں، آپ اس میدان میں جائیں، آپ کسی نے بھی محض کتاب پڑھ کے کسی بھی چیز میں بہت مہارت اگر حاصل کی ہو تو اس کو بہت بڑا درجہ نہیں دیا گیا جب تک کہ وہ اپنے اساتذہ کے بارے میں نہ بتائے کہ یہ میرے استاد تھے، یہ استاد تھے۔ آپ یہ عمل دیکھیں کہ اللہ رب العالمین نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظام ڈائریکٹ کیا، اور وحی کے ذریعے سے پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگرد تیار ہوئے، صحابہ اکرام، اور صحابہ کے شاگرد تابعین اعظام، اور تابعین کے بعد یہ سلسلہ ہے تبع تابعین، محدثین، اور محدث جب کسی حدیث کے بارے میں تحقیق کرتا ہے تو اس کے راوی کے بارے میں، اس کے پتہ کرنے کی جو سلسلہ ہے اس میں سے کیا ہے، اس کے اساتذہ کون تھے، اس کے شاگرد کون ہیں۔ تو اس لیے ہمیں ضروری ہے کہ علم ہم کسی کی نگرانی میں ہی سیکھیں، اور علم سے پہلے ایک درجہ ہے کہ ہم کس سے علم حاصل کر رہے ہیں اس کا بھی جائزہ لیں۔ علم کے نام پر بہت کچھ ہو رہا ہے آج دنیا کے اندر، اور علم کے زور پر ہمیں یاد آتا ہے ہمارے جامعہ سلفیہ میں ایک ہمارے سینئر تھے، ایک وہ کہتے ہیں کہ چونکہ وہ اس لائن سے تھے، بی ایس سی کی انہوں نے، ان کے اندر دین کا جذبہ پیدا ہوا، تو پھر ایک مدرسے میں آ کر بیٹھے، انہوں نے قرآن حفظ کرنا شروع کیا، تو ان سے حفظ نہیں ہوتا تھا، بہت پریشان ہو جاتے تھے۔ اس کے بعد حفظ جیسے تیسے کیا، کلاس میں آئے، گردانے وغیرہ یاد کرنے میں عربی کی بڑے مشکل ہوئی ان کو، نو صرف میں، تو بڑا مایوس ہو کے ایک دن بیٹھے ہوئے تھے، ایک استاد نے بڑی بہترین بات ان سے کہا عبداللہ ادھر آؤ، تم غمگین کیوں ہو؟ کہا کہ استاد میں روزانہ یاد کرتا ہوں، یاد نہیں ہو رہا ہے اور بھول جا رہا ہوں، پریشان ہوں۔ تو کہا عبداللہ پریشان نہیں ہو، محنت کرو، تم یہ سوچ رہے ہو اپنے آپ کو کہ تمہیں زیادہ ذہن نہیں، تیز نہیں ہو۔ کہا خدا کی قسم زیادہ تر تیز دماغ والوں نے اسلام کو نقصان ہی پہنچایا ہے، معتدل دماغ والوں نے اور اچھے منہج کو قائم کرنے والے لوگوں نے ہی اسلام کو صحیح طور پر خود سیکھا اور سکھلایا۔ اس لیے ہمیں لیے پہلے ضروری ہے کہ علم تو ضروری ہے، لیکن علم سے پہلے بھی ضروری ہے کہ ہم کس سے علم سیکھ رہے ہیں۔ آج دنیا کے اندر الحمدللہ منہج سلف والے علماء موجود ہیں، ان کی موجودگی میں کوئی یہ کہے کہ جس کے اندر کسی فکر میں تھوڑی سی کمی ہے اس سے بھی علم لے لو، میں سمجھتا ہوں ایک بالکل ناجائز ہے۔ جب ہمارے پاس صحیح علماء موجود ہیں
تو قطعاً یہ جو شخص بھی اس طرح کی بات کہے کہ کیا حرج ہوا، تھوڑا منہج صحیح نہیں ہے تو اس سے بھی علم لے لو، یہ اس شکل میں ہو سکتا تھا جبکہ ہمارے پاس علماء نہ ہوں۔ اب ہمارے پاس کتاب علماء جب صحیح منہج والے موجود ہیں تو ہم کسی غیر اور دوسری فکر والے کے پاس نہ جائیں۔ اس لیے اللہ رب العالمین کا تقوی اختیار کرو، علم کے لیے پہلے جانچو کہ کون ہے، اور اس کے بعد علم سیکھو، استاد کی نگرانی میں سیکھو انشاءاللہ۔ اس کے بعد پھر عمل، کیونکہ ہمارے لیے آج اہل حدیثوں پر یہ بھی الزام ہے کہ یہ لوگ عمل نہیں کرتے، اس لیے ہمیں عمل بھی کرنا ضروری ہے۔ وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ۔ اسی لیے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے اس سورہ کے بارے میں کہا تھا یہی کافی ہے، یعنی حجت کے اعتبار سے کافی ہے۔ اللہ نے زمانے کی قسم کھائی، سارا انسان سب کے سب خسارے میں سوائے وہ لوگ جو ایمان لائے، علم سیکھ لے، عمل کیا، اور پھر آپس میں حق کی دعوت دی، صبر کی دعوت دی۔ میں اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں اللہ رب العالمین ہم سب کو دین پر استقامت نصیب فرمائے۔ تو یہ ہمارے شیخ صاحب تھے، شیخ فہیم سلفی صاحب، ماشاءاللہ جو نصیحت کر رہے تھے، اور آپ لوگوں نے ماشاءاللہ بہترین نصیحت کی ہے انہوں نے، اور خاص طور پہ اس بات جو کہی ہے کہ تیز دماغ والوں نے ہمیشہ سے نقصان پہنچایا ہے، اور سیکھنے اور سکھانے والوں نے ماشاءاللہ جو اطمینان کے ساتھ جنہوں نے علم سیکھا اور اطمینان کے ساتھ علم سکھایا، ان لوگوں نے فائدہ دیا ہے۔ تو تیز دماغ رکھنا، جذبہ رکھنا اور جو ہے نا گڑبڑ کرنا، یہ صحیح چیز نہیں ہے۔ اسی طریقے سے ہمارے ساتھ جو ہے شیخ جواد محمدی صاحب بھی ہیں، ایک دو الفاظ بولیے شیخ صاحب آپ۔ شیخ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ میرے رفیق فہیم سلفی حفظہ اللہ نے بہترین انداز میں آپ لوگوں کو ایک بہترین پیغام دیا ہے، اگر اس پر ہم عمل کریں تو انشاءاللہ ہماری زندگی میں خیر اور برکت آ جائے گی اور ہم فتنوں سے دور ہو جائیں گے۔ ایک نقطہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا، علم حاصل کرنے کے بارے میں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بات کہی ہے، اخی لن تنال العلم الا بستہ سأنبیک عن تفصیلها ببیان ذکاء وحرص واجتہاد وبلغۃ وطول زمان وارشاد استاد، کہ میرے بھائی تم 6 چیزوں کے بغیر علم حاصل نہیں کر سکتے۔ 6 چیزیں کیا ہے؟ ذکاء وحرص، ایک تو ذہن کا تیز ہونا ضروری ہے، اور دوسری چیز کیا ہے؟ لالچ چاہیے، لالچ بھی ہے، ذہن تیز بھی ہے، لیکن آگے کے جو شرائط ہے وہ ہم میں نہیں پائی جاتی ہیں، ان کو اپنے اندر پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ واجتہاد، کڑی محنت کی ضرورت ہے۔ وبلغۃ، بہت اہم شرط ہے، ذرا دھیان سے سنیے، آپ کو سفر کرنا ہے۔ وبلغۃ، ایک ملک سے، ایک اسٹیٹ سے دوسرے اسٹیٹ کو سفر کرنا ہے، مدارس میں پہنچنا ہے، کبار علماء سے علم حاصل کرنا ہے، تب آپ پختہ مانے جائیں گے حصول علم میں۔ فیس بک پر، واٹس ایپ پر بیٹھ کر اپنی دل لگی کرنے کو براہ کرم علم حاصل کرنے کا نام مت دیجیے۔ وبلغۃ، یہ شرط ہے، آپ کو پہنچنا ہے، اسٹیٹ بدلنا ہے، مدارس میں جانا ہے۔ وارشاد استاد، اور ایک صحیح استاد کی رہنمائی بہت ضروری ہے۔ اگر آپ استاد کی لگام اپنی گردن سے نکال دیں گے تو پھر ہم میں سے مولانا مودودی پیدا ہوں گے، اسلم جیراج پوری پیدا ہوں گے، وحید الدین خان پیدا ہوں گے۔ استاد کی رہنمائی بہت زیادہ ضروری ہے۔ وطول زمان، ایک لمبا عرصہ چاہیے آپ کو علم حاصل کرنے کے لیے۔ آپ بیٹھے بیٹھے ایک مسئلے پر گفتگو چھیڑ دیے، مندر میں، ہوٹل میں بیٹھے ہوئے ہیں، مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں، گھر پہ بیٹھے ہوئے ہیں، عالم صاحب مل گئے، ایک مسئلہ چھیڑ دیے، اب اسی مسئلے کو لے کر آپ دندناتے پھر رہے ہیں معاشرے میں، یہ صحیح ہے، یہ غلط ہے، یہ حرام ہے، یہ جائز ہے، یہ حرام، یہ بالکل درست نہیں میرے بھائیوں۔ آپ کو ایک لمبا عرصہ دینا پڑے گا۔ وارشاد استاد وطول زمان، ان شرائط کو اگر ہم اپنے اندر سموئیں گے تو انشاءاللہ ہم ایک بہترین داعی اور بہترین طالب علم بن سکتے ہیں۔ ایک بات کہہ کے میں اپنی بات کو ختم کروں گا، وہ بات یہ ہے کہ ہمارے اندر پختگی نہیں ہے منہج کو لے کر۔ جہاں بھی منہج کی بات آئی ہے یا ایمان کی بات آئی ہے، وہاں پر مضبوطی کے ساتھ جمنے کی بات کہی ہے۔ اللہ نے کہا الذین آمنوا ثم استقاموا، جو لوگ ایمان لائے اور ایمان پر مضبوطی سے جمے رہے وہ لوگ کامیاب ہیں۔ اسی طرح اللہ کے نبی نے کہا قل آمنت باللہ ثم استقم، کہو میں اللہ پر ایمان لایا اور اس پر پھر جم جاؤ، ہٹنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا صحابہ کے تعلق سے وعضوا علیہا بالنواجذ، میری سنت کو، صحابہ کے سنت کو، منہج سلف کو اپنے داڑوں سے مضبوطی سے پکڑ لو۔ یہ مضبوطی ضروری ہے۔ آپ کے پاس منہج کی مضبوطی اگر نہیں ہے تو پھر آپ کا ایمان ڈگمگا جائے گا۔ منہج کی مضبوطی اور علم کی پختگی ہمیں ہونا ضروری ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ رب کریم ہمیں معاشرے کے لیے
امت مسلمہ کے لیے بلکہ انسانوں کے لیے نفع بخش بنائے. وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. جزاک اللہ خیر. تو میرے بھائیوں آخر میں بات یہی ہے، آپ لوگوں نے جو ابھی سمجھی ہے بات وہ یہی ہے کہ جذبات سے اور ہڑبڑی سے اور یہ جو لوگ ہمارے بھائی جو لوگ کر رہے ہیں یہ چیزیں جو ہے نا روکنی چاہیے. اطمینان کے ساتھ اور حلم کے ساتھ اور صبر کے ساتھ پہلے علم حاصل کریے اور جو ہے اس کے بعد بڑے بڑے مسئلوں میں کرٹیکل مسئلوں میں آپ لوگ بات کریے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.